السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو ایس ڈبل اے سجاد علی اکیڈمی انگلش گرامر ان اردو. گرامر دی سیٹ آف رولز فار ریڈنگ، رائٹنگ، اسپیکنگ اینڈ انڈرسٹینڈنگ آف اے لینگویج. گرامر دراصل ان مجموعے اصول کو کہتے ہیں جو کسی زبان کے پڑھنے، لکھنے، بولنے یا سمجھنے میں آپ کی مدد کرتے ہیں. یعنی ان اصول کو سمجھتے ہوئے ہم کسی زبان کو لکھ، پڑھ اور انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. یہ بنیادی قواعد ہوتا ہے، اس کا اپنا ایک سیٹ ہوتا ہے، اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، اور یہ جب ہم سمجھتے ہیں تو تب ہم کوئی زبان جو اپنے روزمرہ کی زندگی میں استعمال کر سکتے ہیں. ٹرمینالوجیز یا علمی اصطلاحات. لیٹرز آر سمبلز یوز ٹو فارم ورڈز. لیٹرز دراصل کچھ علامات ہوتے ہیں، ان کے خاص معنی ہوتے ہیں، اور پھر یہی علامات مل کر الفاظ فراہم کرتے ہیں جو کہ آگے آنے والے ہیں. لیٹرز دراصل انگلش زبان میں جو ہیں وہ 26 ہے، یعنی 26 ہے. اور لیٹرز جو ہے وہ اگر ہم اسمال لکھیں گے تو یہ اسمال لیٹرز ہو گئی، یعنی اس قسم کے اس طرح سے لکھنے کو اسمال لیٹرز کہتے ہیں، اور اسی طرح لکھنے کو کیپٹل لیٹرز کہتے ہیں. مزید ان لیٹرز کے 2 اقسام ہیں، وال اینڈ کانسوننٹ. وال دراصل اے ای آئی او یو، ان 5 لیٹرز کو ہم وال کہتے ہیں، جبکہ اس کے علاوہ جو ہوتے ہیں یعنی کانسوننٹ آل لیٹرز منفی وال، یعنی لیٹر کے وال کے بغیر جو باقی ماندہ 21 لیٹرز ہیں اس کو کانسوننٹ کہتے ہیں. ان کے علاوہ الفابیٹ دراصل لیٹرز ارینجڈ ان اے فکسڈ آرڈر. الفابیٹ جب لیٹرز کو کسی خاص ترتیب میں ہم لکھیں تو اس کو الفابیٹس کہتے ہیں. اور یہ فار ایگزامپل دی الفابیٹ آف انگلش کنسسٹس آف 26 لیٹرز اسٹارٹنگ فرام اے اور اے ٹو زی اور زی. یعنی الفابیٹ جو ہے یہ لیٹرز کے ترتیب شدہ مجموعے کو کہتے ہیں، اور یہ انگلش میں جیسا کہ میں نے بتایا 26 ہی ہے. یعنی ترتیب اس میں یہ کیا ہے کہ یہ اے بی سی سے ہو کر زیڈ تک جاتے ہیں، اس میں کوئی ڈس آرڈر نہیں ہوتی، اس کو الفابیٹ کہتے ہیں. اس کے علاوہ جب ورڈ جو ہے لیٹرز ہیونگ اے میننگ، یعنی جب ہم لیٹرز اس ترتیب سے لکھیں جو کوئی معنی دے، جس کا کوئی مطلب ہو، تو تب ہم اسے ورڈ کہتے ہیں. جیسا کہ STUDENT 7 لیٹرز ہے، اس ترتیب سے لکھنے کا مطلب بنتا ہے طالب علم. اگر ہم یہ ترتیب بدلے اور اس کو TDNTESU لکھ دیں تو پھر اس کا کوئی مطلب نہیں بنتا، لہٰذا یہ کوئی ورڈ نہیں ہے. اور یہ جو ترتیب شدہ لیٹرز ہیں اس کا یہ ایک ورڈ بنتا ہے اور اس کا مطلب ہے طالب علم. سینٹنس ورڈز وچ پرووائڈ کمپلیٹ سینس اور میننگ، یعنی الفاظ کا وہ مجموعہ، وہ آرڈر، وہ ترتیب جس کا کوئی مکمل مطلب معنی سمجھ میں آ جائے اسے سینٹنس کہتے ہیں. سینٹنس اگر کوئی بھی ترتیب الفاظ کوئی لکھ دے جس کا کوئی مطلب یا ادھورا مطلب ہو تب ہم اسے سینٹنس نہیں کہیں گے، بالکل بھی نہیں. اور سینٹنس کے لیے یہ ہے کہ اس کا جو لینتھ ہے، جو سائز ہے، وہ 20 ورڈ سے کم ہونی چاہیے، یعنی اس میں 20 الفاظ سے کم ہونی چاہیے ایک اچھا اور مناسب سینٹنس کے لیے. اور اسی طرح اس کا سائز جو ہے وہ انکریز بھی ہو سکتی ہے، یعنی کم و زیادہ ہو سکتی ہے حالات یا ضرورت کے مطابق. اور اس کا مثال جو ہے وہ یہ ہے کہ I watch a video tutorial، مطلب ہے میں ایک ویڈیو ٹیوٹوریل دیکھتا ہوں. اگر ہم اس کو ڈس آرڈر کریں واچ اے ٹیوٹوریل ویڈیو تو پھر اس کا کوئی مطلب نہیں بنتا، لہٰذا یہ جملہ نہیں ہوا. ایک نمبر پہ جملہ ہے، سینٹنس ہے، اور دوسری
کوئی جملہ نہیں ہے۔ مزید پیراگراف is a group of sentences that usually convey a single idea۔ جب ہم خاص یا کوئی باہمی ربط والے جملے کسی خاص ترتیب میں لکھتے ہیں تو پھر اس کو جو ہے ہم پیراگراف بولتے ہیں۔ پیراگراف میں موجود سینٹنسز جو وہ ایک ہی آئیڈیا یا ایک ہی موضوع کے حوالے سے ہوتے ہیں، اور اس میں تمام میں جو سوچ پیش کیا گیا ہوتا ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے، ڈائریکشن سے بھی کچھ ایک ہی ہوتا ہے، اور اس کا لینتھ جو ہے وہ 100 ورڈ سے لے کر 200 ورڈز تک ہوتی ہے، یعنی 100 الفاظ سے 200 الفاظ تک ہم ایک پیراگراف میں الفاظ لکھ سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ سینٹنسز 3 سے لے کے 5-6 تک ہم سینٹنسز ایک پیراگراف کے اندر لکھ سکتے ہیں۔ مثال کیا ہوگا؟ ایگزامپل: I get up early in the morning, I offer my prayer, I do exercise, I try to learn English grammar, I watch a video tutorial, I implement it in my real life۔ یہ ایک پیراگراف ہو گیا، کیونکہ اس میں کتنے جملے ہو گئی؟ 1 2 3 4 5 6، اس میں 6 جملے ہو گئے۔ البتہ ایک جملے میں الفاظ کی تعداد کم و زیادہ ہو سکتی ہے۔ فریز جو ہے وہ کیا ہے؟ words having neither a subject nor a verb and make some sense۔ فریز میں نہ تو سبجیکٹ ہوتا ہے اور نہ ورب ہوتا ہے، لیکن یہ تھوڑا بہت مطلب یا معنی دیتا ہے، اور اس کا جو ہے سبجیکٹ اور ورب کی تفصیل ہم آگے بیان کریں گے۔ ایگزامپل کیا ہے؟ آن دی فلور ان مائی پاکٹ۔ یہ اس قسم کے یعنی یہ فریزز ہیں، نہ تو کمپلیٹ جملے ہیں اور نہ ہی ان کا کوئی پورا مطلب ہے، بس صرف آن دی فلور یعنی فرش کے اوپر، ان مائی پاکٹ میری جیب میں، بس۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ سجاد علی اکیڈمی کو سبسکرائب کریں، اور مزید اس سیریز کے ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے۔ تھینکس فار بینگ ہیئر، تھینک یو۔